سیدنا عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا. ٹھیک. اقتدار سنبھالنے کے بعد دو معاملات ایسے ہیں جو ان کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کو مسلمان ان کے حوالے سے اب بھی اپنائے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کی جمعیت نے اس وقت بھی ان کو قبول کیا اور اب بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کو وہی حیثیت دیتی ہے. ایک معاملہ جمعے کی 2 اذانوں کا ہے. اچھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، اس سے پہلے سیدنا صدیق کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ امام جب آ کر خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے گا تو اذان دی جائے گی. مسجد نبوی کے قریبی لوگ آباد تھے، ان تک آواز پہنچ جائے گی. لوگ پہلے سے بھی کچھ متنبع ہوتے تھے، وہ آ جائیں گے، امام خطبہ دے گا اور اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھا دی جائے گی. لیکن اب آبادی کافی بڑھ چکی تھی، دور دور تک مسجد نبوی کی آواز کا پہنچنا مشکل تھا. ٹھیک. اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جب آبادی دور تک چلی گئی ہے تو لوگوں کو بلایا جائے گا تو انہیں آنے میں بھی کچھ وقت لگے گا. چنانچہ اس اذان سے پہلے ایک اذان دینے کا فیصلہ کیا گیا. اچھا. یہ اذان جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے سیدنا عثمان کے گھر سے دی جاتی تھی. اس سے لوگ متنبع بھی ہو جاتے تھے، انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ اب جمعے کی اذان ہوگی، خطیب آئے گا اور جمعے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اور اگر وہ ذرا دور تھے تو گھر سے چل پڑتے تھے تاکہ وہ بروقت مسجد میں پہنچ سکے. یہ معلوم ہے کہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہونا اور جمعے کی نماز کا یہ اہتمام یہ سب فرائض میں سے ہے. اور قرآن مجید نے خاص جمعے کی اذان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ اذان بلند کر دی جائے تو اس کے بعد لوگ اپنا کاروبار، بیع و شراء سب چھوڑ کے مسجد کی طرف چل پڑے. یہ ایک ضرورت تھی جس کے تحت یہ اذان دی گئی، اس کا سلسلہ شروع ہوا. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی خاص طور پر احناف کی مساجد میں اسی طرح 2 اذانیں دی جاتی ہیں. جی ہاں. پہلے ایک اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے. مسلمانوں نے سیدنا عثمان کے اس فیصلے کو اسی طرح قبول کیا جس طرح اس سے پہلے میں بعض فیصلوں کی مثال دے چکا. اجماع سکوتی ایک طرح کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر ادنیٰ درجے میں بھی کسی کو اختلاف ہوتا تو اچھی خاصی بحث ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہوئی. ٹھیک. سیدنا عثمان نے ایک فیصلہ کیا، فیصلے کی حکمت بالکل واضح تھی، ضرورت بھی بالکل واضح تھی، اس کے لیے جو استدلال ہو سکتا تھا وہ بھی بالکل واضح تھا. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اذان کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ اصل میں لوگوں کو بلانے کے لیے ہے. چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر شورا کا انعقاد کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی. کوئی اہم مشاورت ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی تھی. مسلمانوں کو کسی مہم کے لیے جمع کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی بالعموم الصلاۃ جامعہ اس طرح سے آواز دی جاتی تھی. عام طور پر یہی طریقہ تھا. چنانچہ کوئی بڑا مسئلہ اس میں پیدا نہیں ہوا اور اس میں بھی ایک طرح سے اتفاق رائے ہو گیا. کہا جا سکتا ہے کہ ایک نوعیت کا اجماع ہو گیا اور مسلمانوں نے ان کے اس فیصلے کو قبول کر لیا. ٹھیک. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ قرآن کی اشاعت کا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی اشاعت شروع ہو چکی تھی. صحابہ کرام میں لکھنے والے لکھ رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر رہے تھے. سیدنا صدیق نے اس کا ایک نسخہ اپنے ہاں تیار کرا لیا تھا. اس سے بھی مقصد یہ تھا کہ اگر کسی وقت ضرورت محسوس ہو تو لوگ اس کی مراجعت کر سکتے ہیں. ابھی تک اس طرح کی کوئی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اب سیدنا عثمان کے زمانے میں یہ معلوم ہوا کہ بعض جگہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہی خدمت انجام دی جو اب بھی ہماری حکومتیں انجام دیتی ہیں کہ اگر کہیں اس طرح کے اختلافات ہو رہے ہوں یا قرآن کی اشاعت میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو ریاست کی سطح پر بھی قرآن کی اشاعت کی خدمت انجام دی جائے. جی. اس کے بعد انہوں نے سیدہ حفصہ سے وہ نسخہ منگوا کر اس کے نقول تیار کرائے اور پھر بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیے تاکہ لوگ اب اسی سے آگے نقول تیار کریں. چنانچہ وہی نسخہ ہے جو اب امام کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی کتابت کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا غیر معمولی کارنامہ تھا. اس سے اگر کوئی اختلاف کا اندیشہ تو ختم ہو گیا. اس زمانے کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ ہدایت کی کہ اس کتابت کے سوا باقی اگر کوئی کتابت ہوئی ہے یا لوگوں کے پاس کوئی نسخے ہیں تو وہ ضائع کر دیے جائیں، تو کچھ رد عمل بھی ہوا. لیکن بتدریج لوگ قائل ہو گئے
اور اس طرح لوگوں نے بالاجماع اس فیصلے کو بھی شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا۔ اس میں کوئی ایسا اختلاف سامنے نہیں آیا جو مسلمانوں میں کسی انتشار کا باعث بنتا۔ یہ وہ بڑے بڑے فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے، اسی طرح سے کیے جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہوں۔ اگر کہیں کوئی اختلاف سامنے آیا تو صحابہ کرام کی مشاورت بھی ہوئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا، ایک عمومی اتفاق کی فضا ہے، تو مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اسی طرح قبول کیا جس طرح ان کے پیغمبر نے ان کو ہدایت کی تھی کہ تلزم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کے جو فیصلے بھی نظم اجتماعی سے متعلق ہیں ان میں اکثریت سے فیصلہ ہو یا اتفاق رائے سے، تم اس فیصلے کے ساتھ رہو گے اور مسلمانوں کی جمعیت میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرو گے۔